السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے فرعون کا دعوی ربوبیت اور غرق فرعون۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ فرعون جو کہ خود کو خدا کہتا تھا اس کا انجام کیسا ہوا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مروہ اسٹوڈیوز پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے دین علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، تاریخ کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب کسی قوم پر غلامی کی حالت میں بہت عرصہ گزر جاتا ہے تو جب کوئی پیغمبر یا رسول ان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے پکارتا ہے تو وہ کبھی اس میں شک و شبہ کی نگاہ ڈالنے لگتے ہیں، اور اگر وہ کسی مصیبت میں یا آزمائش میں آ جائیں تو اپنے پیغمبر کو الزام دینے لگتے ہیں کہ ہم کو خواہ تو نے اس مصیبت میں پھنسایا۔ یہی حال بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی گفتگو کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور توکل علی اللہ کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل نے یہ سن کر جواب دیا، موسیٰ ہم پہلے ہی مصیبتوں میں گرفتار تھے، تیرے آنے پر کچھ امید بندھی تھی مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی، یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تم گھبراؤ نہیں، زمین کا مالک فرعون اور اس کی قوم نہیں بلکہ رب العالمین اور مختار مطلق اللہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا، فرعون کے مظالم کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، اسی لیے اللہ کے فیصلے تک تم سرزمین مصر میں ہی اپنے گھروں کو مساجد بنا لو اور ان کو قبلہ رخ کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے اطمینان کا اظہار کر دیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبے کا خیال اس کو اندر ہی اندر گلا ڈالتا تھا۔ بنی اسرائیل کی اولاد کے قتل کے حکم سے بھی اس کے دل کو سکون نصیب نہ تھا۔ آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، لہٰذا ایک دن وہ سرداروں اور مشیروں سے کہنے لگا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یوں ہی چھوڑے رکھا تو مجھے یہ خوف ہے یہ تمہارے دین کو بھی آہستہ آہستہ بدل ڈالے گا اور تمام سرزمین میں فساد مچا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے اس ارادے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، مجھے ایسے متکبر اور مغرور سے کیا ڈر، میرا پشت پناہ تو وہ ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تم سب کا بھی۔ فرعون اور اس کے سردار جب یہ گفتگو فرما رہے تھے تو اس میں ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، ایسے شخص کو قتل کرنے چلے ہو جو یہ سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، جو تمہارے سامنے اپنی صداقت پر بہترین دلائل اور نشانات لایا ہے، اور اگر وہ جھوٹا بھی ہے تو اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور انہیں بار بار اس بات کی تلقین کرتا کہ اللہ کے لیے سمجھو اور سیدھی راہ اختیار کرو۔ جب فرعون اور اس کے سرداروں نے اس مرد مومن کی بات سنی تو ان کا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس کی طرف ہو گیا، اور انہوں نے چاہا پہلے اسی کی خبر لیں اور اس کو قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ارادے میں بھی ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ معزز ناظرین، جب فرعون اور اس کے سرداروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے میں کوئی مکر و فریب کام نہ آیا اور ارادہ قتل کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ہمت نہ پڑی تو اب فرعون نے دل کا غصہ نکالنے کا یہ طریقہ نکالا، ایک جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کے در پہ رہتا اور دوسری جانب یہ اعلان کرتا کہ تمہارا رب العالی اور معبود میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور بنی اسرائیل سے کہتا، موسیٰ بن دیکھے اللہ کو رب بتا رہا ہے اور میں شان و شوکت کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تب بنی اسرائیل بھی اس شان و شوکت کو دیکھ کر لالچ اور حرص میں آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانا شروع کر دیا، مگر وہ بدبخت یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار صدق و خلوص
اور وفاداری ہے، نہ کہ دنیا کی دولت اور ثروت۔ الغرض، جب موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کا فرعون اور اس کے سرداروں پر کچھ اثر نہ ہوا اور سوائے چند عام مصریوں کے کسی نے ان کی پیروی نہیں کی، تو مصریوں پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہونا شروع ہو گیا اور فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد بھی قتل کی جانے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و تذلیل ہونے لگی اور فرعون نے اپنی ربوبیت کی زور و شور سے تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ فرعون کو خبردار کر دو، اگر تمہارا یہی طور اور طریق رہا تو ان قریب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا تو اب ایک کے بعد ایک عذاب الہی آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے اب یہ اختیار کیا کہ جب عذاب الہی کسی ایک شکل میں ظاہر ہوتا تو فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرنے لگتی کہ اچھا ہم ایمان لے آئیں گے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ختم ہو جائے، لیکن جو ہی عذاب ختم ہوتا تو وہ پھر سرکشی اور نافرمانی پر اتر آتے۔ جب انہوں نے اس کو بھی ایک مذاق بنا لیا تب اللہ کا آخری عذاب آیا اور فرعون اور اس کے سرکش سردار اس میں غرق کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے، تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ان کے باپ دادا کی سرزمین کی جانب لے جاؤ۔ الغرض، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات ہی بحیرہ احمر کی راہ پر چل دیے۔ جب فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تعقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی وہاں پر جا پہنچے۔ فرعون اور اس کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، خوف نہ کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے قلزم پر اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر دونوں جانب دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ایک راستہ نکل آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور اس سے پار ہو گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اترا تو وہ غرق ہو گیا۔ جب ملائکہ عذاب فرعون کے سامنے آئے تو وہ کہنے لگا، میں اسے ایک اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ پیارے دوستو، فرعون کی لاش آج تک محفوظ ہے اور وہ آج بھی مصریات کے مصری عجائب خانہ میں تماشا کا خاص و عام ہے۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کے مارکوں میں سے ایک عظیم الشان مارکہ ہے کہ ایک جانب غرور، ذلت و رسوائی ہے اور دوسری جانب مظلومیت، صبر و استقامت کی فتح اور کامرانی کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن تباہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مروہ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔